کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، اکثر کہ دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا ہے، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید یہ تکلیف کی آخری حد ہوتی ہے، جہاں معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے۔ تب دل مصلحتوں کو جاننے پر آمادہ بھی ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے گھبراتا بھی ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے، اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں ہو تو میں کیوں تمہاری سنوں۔ اللہ یہ نہیں کہتا اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو، وہ تو کہتا ہے پکار ہی رہے ہو تو میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، حالات کیا اور موسم کیا، پھر نصیب کیا، وہ تو سارا جہان بدلتا ہے۔ خاموشیاں ہر شخص کہاں سن سکتا ہے، ہاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ لوگ اسے دکھاوا اکڑ پن سمجھتے ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ دکھ اور آزمائش میں ہے۔ لیکن پھر اس خالی پن کو اللہ بہت محبت سے بھرتا ہے، اس پر اپنے نور کا مرہم رکھتا ہے، اور جب وہ خود کو اللہ کے حوالے کرتا ہے نا، تو وہ اس تھوڑی سی محبت کا جواب بے شمار محبت سے دیتا ہے۔ اس کا رابطہ دنیا سے نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ مرہم رکھنے والی ذات ہی تو اصل محبت ہے، بے لوث بے غرض محبت۔ وہ جسے چھوتا ہے محبت کر دیتا ہے، نور بنا دیتا ہے۔ تو پھر تم خاموشی سے نہ ڈرو، تنہائی سے نہ خوف کھاؤ، کیونکہ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ پہلا زینہ محبت ہے، اس کے بعد خیر ہی خیر مقدر ہے۔ تو تم اپنے رب کی حکمتوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے اور نہ سمجھ سکتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں، اور اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو تم خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسرا دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے حاضری لگاتے ہیں، رو رو کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پر ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بس کبھی مایوس نہ ہوا جائے، رب کا در نہ چھوڑا جائے۔ یاد رکھیں جو اس کے در کا ہو کر رہتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، جب کسی سے آپ کا کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو آپ کس سے ٹھیک کرواتے ہو؟ جو توڑتا ہے یا جس نے اس کو بنایا؟ ایسے ہی آپ کا دل جب کوئی توڑتا ہے، یہ آپ کو کوئی توڑتا ہے، تو اس کے پاس کیوں جاتے ہو جس نے توڑا ہے؟
وہ نہیں ٹھیک کر سکتا۔ دل بنانے والا اللہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ سارے غم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی یہ تھے ہی نہیں، دل ایسے جوڑ دے گا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں، اور پھر جب اللہ سے جڑ جاؤ گے تو پھر کبھی ٹوٹ نہیں پاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو اس لیے بھی کمزور اور اکیلا محسوس کرواتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، اس کی طاقت آپ کو یاد رکھنی ہی ہوگی۔ اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے دکھ کی ہر ایک داستان صفحہ تقدیر پر درج ہے، جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے، اور تم دیکھنا بے شک وہ تمہیں اس سے بھی بہتر نوازے گا جو تم نے اللہ کی خاطر قربان کیا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ سب ممکن ہونے لگے گی۔ اللہ سب حکمتیں جانتا ہے، وہ سب بہتریاں جانتا ہے، سب حالات جانتا ہے، وہ حال اور مستقبل، ظاہری پہلے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل پہلو سب ہی جانتا ہے۔ وہ علم میں کامل ہے، حکمت میں کامل ہے۔ تو ہر توقع کے برعکس حالات پر، ہر ارادے کے ٹوٹنے پر خود کو یہ یقین دلاؤ کہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ ہمیں خدا پر صرف اس وقت پیار آتا ہے جب وہ ہمیں مالی طور پر آسودہ کر دے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم اسے طاقتور ہی نہیں سمجھتے۔ ہم نماز کے دوران اللہ اکبر کہتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور نماز ختم کرتے ہی ہم روپے کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ خدا ہم سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خدا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو اس نے ہمیں آزمائشوں میں ڈالا، اور وہ اپنے انہی بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ پتہ ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ تو سنو، جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد کوئی طاقتور معجزے کا خیال تمہیں واپس خدا تک کھینچ لائے، جب ہار کر تم گرنے ہی والے ہو تو اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں کی طرف کھینچ لائے، جب وقت سے پہلے تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پر کھول دی جائے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہ اللہ کی محبت ہے، پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے۔ کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے، اور کسی کا کھو جانا بھی اللہ کی محبت ہے۔ آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے۔
اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتی، وہ اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے-نماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، پھر یوں ہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے۔ نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ کہہ کر بیان کرتا ہے، بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے۔ جو تھک کر گر جاتا ہے اسے پھر اللہ آغوش میں لے کر چپ کروا لیتا ہے۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ کے حوالے کرو اور اطمینان یقین کے ساتھ زندگی بسر کرو، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہو۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ جب جب پکارو اللہ مل جاتا ہے۔ ہاں انسان نہیں ملتے مگر اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ پریشان مت ہو، اللہ آپ پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ پھر آزمائش کے بعد بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری رضا ہے۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے، اور تمہیں مامور کیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ عطا کرے۔ تم رحم طلب کرو تو وہ تم پر رحم کرے۔ اللہ نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا ہے، تو بس اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کن فیکون کیا ہے؟ کن فیکون صرف دو لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی حمد ہے۔ یعنی ہمارا رب جب کن فرماتا ہے کہ ہو جا تو فیکون یعنی ہو جاتا ہے۔ بے شک ہر کام اللہ پاک کے کن کا محتاج ہے، تو اپنے اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تم آخر کسی اور کو کیوں دیکھتے ہو؟ یہ نگاہیں تمہاری آخر خود پر کیوں نہیں اٹھتی؟ کیا کمی ہے آخر تم میں؟ سر سے لے کر پاؤں تک تم اس انوکھے اور واحد مصور کی تخلیق کا منہ بولتا ثبوت ہو۔ جانتے ہو کمی ہم میں نہیں بلکہ ہماری سوچوں میں ہوتی ہے،
اور جب ہم اپنی سوچوں کا معیار بلند نہیں کر پاتے نا، تب اپنی انہی سوچ کی کمزوریوں کا سارا بوجھ اپنے وجود پر لا دیتے ہیں۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک تم اپنی اندر کی ان سچائیوں کا سامنا نہیں کرو گے تو تم بخدا اپنے ظاہر کو جتنا بھی سنوار لو، کبھی اپنی نگاہوں میں ممتاز نہیں ہو پاؤ گے۔ تو پھر اپنا صبر ٹوٹنے مت دینا اور اللہ پر توکل رکھنا، کیونکہ جب وہ کن فرمائے گا تو فیکون ہو جائے گا اور تمہارے غم مٹ جائیں گے۔ اللہ تو تمہاری ہر دعائیں سنتا ہے، لیکن اللہ تمہیں عطا اسی وقت کرتا ہے جب وقت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو باتیں وہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو بس اس سے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو اور ہار نہیں مانو۔ جب اللہ نے اتنے لوگوں کے لیے معجزات کیے ہیں تو تمہارے لیے بھی کرے گا، کیونکہ اللہ تو سب کا ہے اور وہ تو اپنے ہر بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ تنہا نہ رہ جائیں تو چلنا کیسے سیکھیں گے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا کیسے سیکھیں گے؟ بیساکھیوں کے سہارے چلنے والے بھی کبھی بھلا طوفانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس کریم رب کی ٹائمنگ اور پلاننگ کتنی پرفیکٹ ہے نا، میں سوچتی ہوں تو دنگ رہ جاتی ہوں۔ کبھی ہم کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور پھر خود ہی مدد بھیج دیتا ہے۔ کبھی یہ احساس دلاتا ہے کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں اپنے بندے کے لیے۔ رب رحیم ہے، کریم ہے اور اس سے بہتر تو کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ جب ہم رات کو رونے کے بعد، اللہ سے ہزاروں شکوے کرنے کے بعد غافل سو رہے ہوتے ہیں تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر صبح وہ ہمیں قدرت کا پیغام دیتا ہے کہ اندھیرے چھٹ جایا کرتے ہیں، ہر رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ جس دن بہت حبس ہو تو اس کے بعد آندھی اور بارش آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ شدید گھٹن کے بعد اللہ اپنی رحمت ضرور بھیجتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، مگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں نصیب بدلنے پر بھی قادر ہوں۔ امیدیں باندھتے باندھتے، اندھیرے لمحوں میں روشنی کا انتظار کرتے کرتے، اللہ کو چھوڑ کر عارضی سہارے بناتے ہم اکیلے رہ جاتے ہیں، اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ نفس کے گھوڑے پر سوار، آنکھیں اندھی اور کان بہرے کیے ہوئے بس چلتے جاتے ہیں، نہ منزل کا کچھ پتہ ہے اور نہ راستے کا صحیح انتخاب۔ ضمیر کی آواز دباتے جا رہے ہیں، اللہ کا راستہ واپس بلا رہا ہے، لیکن ہم خود کو اللہ سے دور کر کے اپنی روح کو رلا رہے ہیں۔ بے چینی اور بے سکونی ہماری ذات کا حصہ بننے لگتی ہے۔ مرہم کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کی طرف ہماری واپسی کے۔ لوٹ آئیں اللہ اور قرآن کی طرف، کیونکہ اللہ کے ساتھ ہی ہماری اداس روح، بے چین دل اور ہر لمحہ خراب ہوتی زندگی کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے، سچی توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے ہر اس مشکل سے جس سے آپ کا سامنا ہوا ہے اور اس خوف سے جس کے کل رونما ہونے کا آپ کو ڈر ہے۔ اللہ ہر آفت سے بڑا ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب سنبھال لے گا۔ آپ ابھی جتنی بڑی مشکل میں پھنسے ہوں، اللہ نے آخرکار آپ کو اس مشکل سے نکال لینا ہے۔ دنیا کے راستے بند ہوئے ہیں، آسمان کے نہیں۔ آسمان والے سے مدد مانگیں، پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو اس وقت سے نکال لے گا۔ کل تک بہت کچھ بدل جائے گا، اچھے برے دن زندگی کا حصہ ہیں۔
اسی لیے ان کو سر پر سوار نہ کریں۔ جو آپ کے بس میں ہوا اتنا کریں، جو آپ کے بس میں ہو اتنا کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں، وہ دیکھ لے گا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ پر توکل رکھیں۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ بری سے بری کنڈیشن میں بھی اچھے کی امید رکھ کر اپنے دل کو تھامے رکھیں۔ آپ کانپتے ہاتھوں اور پیروں کے باوجود بھی خود کو کام ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو جائیں، صرف اس لیے کہ آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہو کہ کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ ناممکن حالات میں بیٹھے ہوں، لیکن آپ اپنے دل و دماغ کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اللہ تمام مخلوق کا مالک ہے۔ اگر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی ذریعہ نہیں ہے، تب بھی آپ کا رب ذریعے پیدا کر سکتا ہے۔ سامنے سمندر ہے تو وہ آپ کے لیے سمندر بھی پھاڑ سکتا ہے۔ اور آگ میں لپیٹ دیا گیا ہے، تب بھی رب دنیا کے قوانین کو آپ کے لیے بدل سکتا ہے اور آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ پتہ ہے یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ تمہاری دعائیں کیوں سننا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے تم دل میں کیا کچھ چھپائے بیٹھے ہو۔ وہ سیکنڈ میں تمہارے حالات بنا تمہارے محسوس کیے سنوار سکتا ہے۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس آ کے خود اسے یہ سب بتاؤ۔ وہ تمہیں بولتا دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں سننا چاہتا ہے، وہ تمہارے اظہار کو سننا چاہتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا۔ اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں آپ تمام لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جس سے میری مشکلیں بہت آسان ہو گئی ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، سکون میسر نہیں، دل بہت پریشان ہے، گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنوں نے ستایا ہوا ہے، دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، یا پھر کاروبار نہیں چل رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ درود شریف پڑھیں، اس کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یقین کریں آپ کا ہر بگڑا کام سلجھ جائے گا، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ آپ یہ ہر لمحہ ہر سانس پڑھیں، یہ مت سوچیں کہ اس کا نتیجہ کب ملے گا یا مشکل کب حل ہوگی، کیونکہ ایسا کمزور ایمان والے کہتے ہیں۔ آپ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ پیش کرتے رہیں، دیکھنا آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔